بٹی صاحب سوال یہ ہے کراچی الیکشن کیا کوئی نئی سیٹلمنٹ ہے کیونکہ نون لیگ کہہ رہی ہے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے ریپلیس ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو پاکستان میں کوئی ایک الیکشن بتائیں جب رزلٹ آیا ہو تو ہارنے والے نے اسے تسلیم کیا ہو. ایک 85 88 1993 97 2002 8 13 18 کوئی ایک. ویسے خون لیگ یار ایک سوری میں معافی چاہتا ہوں, میں تھوڑا سا استاد صاحب بیٹھے ہیں تو کنفیوز ہو گئے. یہ خون لیگ کا پرابلم پھر نون لیگ کا پرابلم یہ ہے انہیں ہار قبول ہی نہیں. اور میرا چیلنج ہے پاکستان میں سب سے زیادہ اصلاحات میں یہ رکاوٹ ہے. چلے ڈسکے میں دھاندلی ہوئی مان لیا, کراچی میں دھاندلی ہوئی مان لیا. یہ جو سلیکشن کمیشن ہے یہ آیا ہی دھاندلی کرانے کے لیے. دماد کس کا ہے؟ سورت جوائی فلم نہیں دیکھی تسی؟ بہاری صاحب نے تو میں کٹھیاں دیکھی تھی. بہاری صاحب نے مجھے کندھے پہ بٹھا کے لے گئے تھے, میں بچہ تھا. آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق متنازع کر رہا ہے اس ادارے کو, جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کے کہنے پہ چل رہا ہے. نون لیگ کہہ نہیں رہا, ثابت کر رہا ہوں. میں بتا دوں کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن چیف کی کس سے بات ہوئی, اس کو کال ریکارڈ نکلوائے. میں تو نہیں نکلوا سکتا, میں کمزور آدمی ہوں. تو پھر کراچی میں کیا ہوا؟ وہاں کراچی کی بات بتا رہا ہوں کہ کس کے کہنے پہ رزلٹ رکا. میں اور کیا ڈیرہ قاضی خان کی بات کر رہا ہوں. چیچوں کی ملیاں الیکشن ہو رہا ہے, تپسڑی الیکشن ہو رہا ہے. تو جو نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی جیت یہ کہتی ہے کہ وہ کسی کے قریب ہو رہے ہیں اور کسی کو ریپلیس کر رہے ہیں, وہ نون لیگ کا بیانیہ آج یہ تو نون لیگ نے کنفرم کر دی نا, سلیکٹڈ اب عمران خان نہیں پیپلز پارٹی ہے. یہ تو شاہد حقان عباسی جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا, اتنا بڑا قدر, اتنے چھوٹے چھوٹے کام. کل آپ کہہ رہے تھے کہ میں اور آصف علی زرداری مل کے اس ملک کی تقدیر کریں گے, یہ سلیکٹڈ ہے, اسے لوٹ لیں گے. دوسری بات, اب میں ایک بہاری صاحب کی فیور میں بات کر دوں. یہ طے تھا کہ نون لیگ الیکشن وہاں نہیں جیتے گی, چاہے طریق لبیک جیتتی, چاہے پیپل پارٹی جیتتی. یہ طے کہاں پر تھا؟ چاہے پی ایس پی جیتتی, چاہے پی ایس پی, یہ جہاں طے لگتی ہے. جس نے کہا تھا نون لیگ کا کیا لینا دینا؟ جس نے کہا تھا کہ آر او کے الیکشن ہے, اس نے کہا تھا ایک سن لو, یہ بندہ مجھے جیتنا چاہیے, اگر یہ نہیں جیتا تو ادھر نون لیگ نہیں جیتنے گی. یہ میں خبر دے رہا ہوں, میں میانی صاحب نہیں آیا فاتحہ پڑھنے, تو میں رپورٹر ہوں, استاد ہونے کا لگا رہا, میں لگا رہا. اب یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو سلیکٹڈ کہہ رہی ہے, بخاری صاحب پیپلز پارٹی نون لیگ کو سلیکٹڈ کہہ رہی ہے, جو ایک دوسرے کو بیانات اس وقت دے رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی والے جو معاملہ ہوا سینٹ کا, اس کے بعد دونوں دور دور ایک دوسرے سے جا چکے ہیں. کوئی لگتا ہے کہ اب سلیکٹڈ کہہ کر اپنی اپنی سائڈز ہولڈ کر کے یہ کہیں قریب آ سکتے ہیں, یا اگلے انتخاب کی طرف اور پھر ایک مخالف کے طور پہ کھڑے؟ میرے خیال سے سب سے زیادہ خوفناک سوال یہ پوچھا ہے آپ نے, میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب دینے کی. دیکھیے گزارش یہ ہے, آپ کو تھوڑے سے ایونٹس کو سیکوینس میں دیکھنا پڑے گا. یہ جو مریم نواز کی بعد از گرفتاری ضمانت ہو گئی اور کہا گیا کہ ان کو 10 دن پہلے آپ بتائیے گا گرفتار کرنے سے, کبھی اور سنا ہے کسی ملزم کے بارے میں جس کے خلاف کیس چل رہا ہو اتنی ہائی اسپیڈ جوڈیشری میں اور اس کو یہ رعایت حاصل ہو؟ اس کے بعد پھر آ جائیے حمزہ, آ رہا ہوں نا وہیں ادھر ہی آ رہا ہوں. حمزہ شریف صاحب بھی تشریف لے آئے باہر, آرام سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور سب سے بڑی خبر وہ تھی جس دن شہباز شریف صاحب تشریف لائے, کنٹروورسی ہوئی, پہلے جان کے کرائی گئی اور بعد میں پھر 3 کا کنسنسس ڈیسیجن لے جا کے باہر چھوڑ دیا گیا. یہ موسم کون سا ہے؟ یہ موسم پہلے تو نہیں تھا. بٹی صاحب کو پتا ہوگا اس موسم میں آ رہا ہوں, مسکرا رہے ہیں بٹی صاحب. تو میں سمجھتا ہوں یہ کہ یہ ہوا میں نہیں ہوتا, اور یہ ان کی مرضی کے بغیر بھی نہیں ہوتا جن کی مرضی سے ہوا چلتی ہے. مرضی کنفیوز کر رہی ہے مجھے بھی. میں آ رہا ہوں اسلام آباد سے چلتی ہیں ساری. ویسے مرضی خود بھی کنفیوز ہے. پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں وہ ان کی ضمانتیں کیسے ہو گئی پیپلز پارٹی نون لیگ, اور نون لیگ کہتی ہے تم سلیکٹڈ ہو. دیکھیے مسلمانوں کا جو کعبہ ہے یا ہب ہے وہ ہے سعودی عرب میں, کلیئر ہے. جو دنیا کی سپر پاور ہے وہ اس کا واشنگٹن میں ہے. اسی طرح سے پاکستان کی جو سیاسی ایلیٹ ہے اس کا کعبہ بھی وہیں ہے, جہاں سے پارٹیاں بنتی اجڑتی اور پھر بنتی اور پھر اجڑتی. کیا اجڑتی کا لفظ بولا ہے قسم سے آپ نے. تو ایسا ہی کچھ ہونے والا دکھائی دیتا ہے, اس لیے کہ وہ چیز جو آج تک پوشیدہ انداز میں کہی جاتی تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک آپشن ہے اسمبلیاں توڑنے کا, وہ اسد عمر صاحب کی زبان سے بالکل پبلک ہو گئی. سلپ کر گیا, اب اس پہ بہت مٹی ڈالنے کی کوشش. نہیں کوئی اس میں مٹی ڈال سکتی, اس نہیں سب بہت ڈال رہے ہیں. وہ ذرا کل ہمارے پروگرام میں لگ رہے ہیں ایسے آپ یہ تاثر ہے. بٹی صاحب بھی اتفاق کریں گے میرے ساتھ, سوبر آدمی ہے, سنسیبل آدمی ہے, کہ یہ دھمکی کم از کم 1.5-2 سال پرانی ہے. جب پہلی دفعہ پریشر آیا تھا پی ٹی آئی کے اوپر
تب یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر مجھے آپ نے نکالا تو میں اسمبلیاں توڑ کے جاؤں گا اور اس کے بعد جو الیکشن ہوگا وہ آپ بھگتیں گے. پھر جب پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز سویپ کر جائے گی, سندھ میں پیپلز پارٹی آئے گی اور باقی جگہ سپلٹ مینڈیٹ آ جائے گا, پھر آپ بھگتے رہیے گا ان کو. یہ اس دھمکی نے 2 سال نکلوائے ہیں. اچھا یہ دھمکی پہ میں آتی ہوں, لیکن اس سے پہلے وہ پیچ اپ کے کوئی امکانات ہیں ان دونوں کے؟ ہاں جی بالکل ہے. میں نے نہیں کہا, نبیل گبول نے کہا بیٹھ کے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر جو پی ڈی ایم کی بات ہے, عید کے بعد جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی شامل ہوگی. یہ کراچی ساگا کے بعد بھی ایبسولوٹلی یہ سب جو ہے ریٹرک ہے. اچھا واپس پھر آؤں گی انتخابی اصلاحات پہ, لیکن یہ جو ابھی انہوں نے بات کی تھوڑا اس کے اوپر بھی, یہ جو 1.5-2 سال پروگرام سے جا رہی ہے گئی نہیں ابھی آپ نے کہا واپس آتی ہوں تھوڑی دیر, مطلب انتخابی اصلاحات پہ آؤں گی سارا, لیکن بخاری صاحب نے ارلیئر وہ بات کر دی کہ 1.5-2 سال جو گزرے ہیں وہ اس دھمکی پر گزرے ہیں. پہلے تم سنتے تھے مجھے کیوں نکالا, بٹ یہ اگر مجھے نکالا تو یہ اب ہے کہ مجھے نکالو. میں آپ کو چیلنج کہہ رہا ہوں, یہاں بخاری صاحب کو 100% سیکنڈ کرتا ہوں. جس دن یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے انہیں جتایا گیا ہمارے پروگرام میں کچھ اس دن ایک اہم ترین شخصیت نے اجلاس بنایا. سب نے کہا سر جو تسی بیڑا غرق کرتے اس ملک نہ لایا ہی ہونا, اس ٹیم کے ساتھ ہم نہیں جیت سکتے. اس پر اہم ترین شخصیت نے جان کے, اس کو پتا تھا کون سا بندہ کس کا ہے, وہ جو جس کی طرف یہ اشارے کرتے ہیں جن کے پاس ویدر کنٹرول ہوتا ہے, وہ ریموٹ ہے نا, اس نے کہا ان کو میسیج دے دو کہ میں اسمبلی توڑنے لگوں, پھر میں نواز شریف اور جو مریم کرتی ہے نا خود ہی برداشت کریں گے. اس کے بعد پھر انہیں اعتماد کا ووٹ ملنا ممکن ہو سکا, ورنہ ناممکن تھا. جس طرح بٹیرے پکڑ کے ایم این اے کٹھے کیے گئے, وہ بھی حکومت نے خود نہیں کیے, وہ بھی حکومت نے خود نہیں کیے اپنے لوگ اکٹھے. مجھے کیا پتا, میں ویسے کہہ رہا ہوں ہر کوئی گاڑی ڈرائیور ہی چلائے گا نا, کوئی مرغی تھوڑا جس کو دڑبے میں بند کر دیں گے. بھائی مختلف گھروں میں رکھا گیا, اس کو آپ سیف ہاؤسیاں کی, ان کا نا یار جو گھر بڑا مضبوط بنا ہو. وہ جو اصل میں ہمارا دارالخلافہ ہے نا پنڈی, سوری اسلام آباد, تو یہ میسیج دیا گیا. اب بھی انہوں نے ایک سمری تیار رکھی ہوئی ہے, جب انہیں یقین ہو جائے گا. پرسوں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اور حمزہ شہباز کے پاس پنجاب حکومت میں بنانے کے لیے نمبر پورے تھے, انہوں نے ڈیلے کر دیا. جب بھی عمران خان کو یہ پتا چلے گا عدم اعتماد کی تحریک آنے لگی ہے, اسی دن آپ سنیں گی وہ اسمبلی توڑ دیں گے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تھوڑی زیادہ ہوگی, تھوڑی کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں. بخاری صاحب میرے استاد ہے, کاؤنٹر چیک کر لیں. جمعے والے دن شہباز صاحب اور حمزہ صاحب کے پاس پنجاب کے فگر 9 سے 10 زیادہ تھے عدم اعتماد لانے کے لیے. 9 سے 10 زیادہ. وہ سوچ رہے ہیں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی آپ اس وقت بات کر رہے ہیں. وہ آفر ہو چکی ہے, اس میں 4 نکالنا کائے کے لیے بات کو, بٹ ڈیل ڈن ہونے کی. بھائی وہ جو ان کے خلاف وہ جو بیل کینسل ہوئی تھی, وہ جسٹس اچھل صاحب کا بیان پڑھے تو صحیح, ان کا وہ اچانک کیسے چینج ہوا. وہ اس پہ تو اعتزاز احسن صاحب کے بقول, میں تو آئینی ماہرین ہوں ہی نہیں, وہ کہتے ہیں ریفرنس بنتا ہے, وہ کہتے ہیں ریفرنس بنتا ہے, انبلیویبل ہے. وہ صرف آپ دونوں کے نا بخاری صاحب کو ریٹرن آرڈر پڑھا دیں, اس کے بعد کیا بیل بنتی ہے اس کی اگلی خبر دے دوں. بیل پہلے ان کو آفر ہوئی شہباز صاحب کو, انہوں نے کہا نہیں پہلے حمزہ کی کروائیں, پھر عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق آرگومنٹ سنتی ہیں اور بیل دیتی ہے. حمزہ کی ہو گئی, پھر حمزہ کی ملاقات بھی ہو گئی. ملاقات میں اپنے پتے بھی ان کو دے دیے گئے, کارڈ بھی دے دیے گئے,